زدني علما رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. محترم حاضرین، دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، پاکیزگی اور بڑائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے. وہی پروردگار عالم ہے. اسی نے ہمیں، آپ کو اور ساری کائنات کو تخلیق بخشی ہے. اللہ رب العالمین کی بادشاہت سے دنیا کا کوئی کونا بھی الگ نہیں. اللہ رب العالمین اکیلا ہے اور تنہا پوری دنیا کی نگرانی ہر آن، ہر لمحہ اور ہر گھڑی فرما رہا ہے. اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، اسلام جیسی عظیم دولت سے مالا مال فرمایا. اللہ رب العالمین نے اپنے پیغام کو، اپنی تعلیم کو ساری انسانیت کے لیے عام فرمایا ہے، اور اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہر دور میں انبیاء کرام کو دنیا کے اندر بھیجنے کا سلسلہ بھی جاری فرمایا تھا. آخری نبی آخری پیغام لے کر، آخری قانون اور آخری شریعت لے کر اس دنیا کے اندر تشریف لائے. اور اس آخری نبی نے جس طرح سے اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے آخری پیغام کو پایا تھا، ہو بہو ویسا ہی بغیر کسی کمی اور بیشی کے انسانیت کے سامنے پیش فرما دیا. اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی 23 سالہ زندگی میں رات اور دن کی گھڑیوں کے اندر اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے آخری پیغام کو عملی طور پر برت کر سارے جہان والوں کے لیے قیامت تک کے لیے بطور نمونہ چھوڑ دیا. درود و سلام ہو اشرف المخلوقات میں سب سے افضل، قیامت کے دن کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. دوستو اور بزرگوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ لقمان کی ایک آیت ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. اس آیت اور اس جیسی چند آیتیں ان کا
مختصر ترجمہ اور تشریح تربیت یا نوجوانوں کی تربیت کے عنوان سے آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ اور آپ کو سننے سے زیادہ ہم دونوں کو اس کے اوپر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. محترم سامعین، اسلام ایک کامل اور مکمل نظام حیات ہے اور کامل اور مکمل شریعت ہے. اس نے کسی موضوع کو ادھورا اور آدھا نہیں چھوڑا. ہر موضوع کے اوپر اور ہر حیثیت کے اوپر اسلام نے کھلم کھلا اور واضح ہدایات اور واضح نشانیاں ہمارے اور آپ کے لیے مقرر فرمائی ہیں. بس ان کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے، ان کو جاننے کی ضرورت ہے اور ان کو مان کر کے اپنے سماج، سوسائٹی اور معاشرے کے اندر اس کو نافذ کرنے کی ضرورت ہے. بس ورنہ جس مذہب کے اور جس شریعت کے اور جس دین کے ہم ماننے والے ہیں، کوئی موضوع وہاں ایسا نہیں ہے جو موضوع ادھورا ہو. اور دنیا اور آخرت کی کوئی ایسی بھلائی نہیں ہو جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتا نہ دیا ہو، اور دنیا اور آخرت کی کوئی ایسی برائی نہیں ہے جس سے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روکا نہ ہو، منع نہ کیا ہو. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس علم کو سیکھا جائے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کی جائے. نوجوانوں کی تربیت کسی بھی قوم اور کسی بھی سماج کے لیے اس کے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہوتی ہے اس کے نوجوانوں کی. اگر سماج کے اس طبقے کے اندر برائی کو پھیلا دیا جائے یا سماج کے اس طبقے کو ڈیمیج کر دیا جائے، برباد کر دیا جائے، تو کتنا مضبوط سماج کیوں نہ ہو وہ اپنے پیروں کے اوپر کھڑا نہیں رہ سکتا. کیونکہ تجربات عمر والوں سے حاصل کیے جاتے ہیں اور ان تجربات کے اوپر عمل کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ نوجوان ہوتے ہیں. سماج کو، معاشرے کو آگے لے جانے کے لیے چنانچہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نونہالوں کی یا ان نوجوانوں کی تربیت کے لیے ہمارے اور آپ کے لیے کیا گائیڈ لائن مقرر کیا ہے وہ ہم آج آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلی چیز تربیت میں، تربیت کہتے ہیں کسی چیز کی دیکھ ریکھ کرنا تھوڑے تھوڑے انداز سے، اس کے پاس نیکی کی، بھلائی کی اور خیر کی باتیں پیش کرنا وقتاً فوقتاً. جس قدر جہاں پہ ضرورت ہو اس حساب سے اس کی رہنمائی کرنا، یہ تربیت کہلاتا ہے. یہ تربیت کہلاتا ہے. سب سے پہلی چیز جس پر ایک نوجوان کی تربیت ہونی چاہیے وہ ہے توحید باری تعالی. اللہ رب العالمین کی توحید کا یہی مقصد ہے جس کے تحت اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو، اور صرف ہمیں اور آپ کو نہیں بلکہ جناتوں کو اسی مقصد کے تحت پیدا کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اے لیوحدون. ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ہماری عبادت کریں. بس یہی ہمارے تخلیق کا مقصد ہے، یہی ہمارے تخلیق کا مقصد ہے. اب آئیے اس کو مختلف پیرائے کے اندر سمجھتے ہیں. معاشرے کے اندر سکون اور چین سے زندگی گزارنے کے لیے سب سے اہم چیز جس کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ سب سے اہم چیز جو معاشرے کو ضروری ہے وہ میرے بھائیو امن ہے، چین ہے، سکون ہے.
اگر سماج میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں چین نہیں ہو، امن نہیں ہو، خوف و ہراس کا ماحول ہو، تو آپ کے پاس کتنی دولت کیوں نہ ہو، آپ اپنی اس دولت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. کوئی فائدہ آپ کو نہیں حاصل ہوگا. آپ کتنا علم آپ کے پاس کیوں نہ ہو، اگر معاشرے کے اندر امن نہیں ہے، سماج اور سوسائٹی کے اندر چین اور سکون نہیں ہے، تو آپ اپنے اس علم سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جب مکۃ المکرمہ کو بسا رہے تھے، اپنی بیوی اور ایک شیر خوار بچہ، وہ بچہ جو دودھ پی رہا تھا، اس کے ذریعے سے تو آپ نے دعا مانگی تھی. دیکھیے دعا، کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. مجھ کو اے اللہ رب العالمین اس شہر کو امن والا بنا دے. اس شہر کو کیا بنا دے؟ امن والا بنا دے. وَجْنُبْنِي، اور مجھے، وَبَنِيَّ، اور میرے اس بیٹے کو، أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، بتوں کی عبادت سے محفوظ کر دے. اللہ اکبر. غور کیجئے گا، حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ زمین جہاں پہ خلیل اللہ اپنے بیٹے کو اور اپنے بیوی کو چھوڑ رہے تھے، وہ صحرا تھا، صحرا لقودق، اور ایسا صحرا جس کی زمین میں یہ صلاحیت نہیں تھی کہ وہ کوئی اناج اگا سکے، نہیں تھی صلاحیت. پینے کو پانی نہیں تھا. اسی لیے مشکیزے میں تھوڑا سا پانی اور چند کھجور کے ٹکڑے بیوی کے حوالے کرتے ہیں اور چھوڑ کر کے بیوی کو نکل جاتے ہیں. اور وہ جگہ جہاں پہ خانہ کعبہ آباد ہے، اس جگہ کے جانب منہ کر کے ابراہیم خلیل اللہ دعا کر رہے ہیں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اے اللہ رب العالمین اس شہر کو تو امن والا بنا دے. ابن کثیر کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے دعا کے اس مقصد کو سمجھو. ضرورت تھی کہ حضرت ابراہیم کہتے کہ اے اللہ پانی برسا دے، اے اللہ اناج اگا دے، تاکہ میری بیوی اور میرا یہ بچہ کھائے پیے، ان کی جان بچ جائے، زندگی بچ جائے. لیکن حضرت ابراہیم نے کھانا طلب نہیں کیا، پانی طلب نہیں کیا. سب سے پہلے جس چیز کی دعا کی، کہا امن دے، اے اللہ رب العالمین ھذا البلد آمنا، اس شہر کو امن والا بنا دے. اور اس کے بعد جب معاشرے کے اندر امن ہوگا، سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر امن ہوگا، سکون ہوگا، شانتی ہوگی، تو اس کے بعد دوسری نعمتوں کو طلب کریں گے اور دوسری نعمتیں خود بخود آئیں گی. سمجھ گئے؟ اس دعا کی پوائنٹ کو سمجھے آپ؟ اچھا، اب اور آگے آئیے. کہا رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ رب العالمین اس شہر کو امن والا بنا دے. وجنبنی، اور بچا مجھ کو، وبنی، اور میرے بیٹے کو، ان نعبد الاصنام، بتوں کی عبادت سے. یعنی بتوں کی عبادت سے مطلب شرک سے. بتوں کی عبادت سے مطلب شرک سے. یعنی شہر کو امن والا بنا دے. دو ٹکڑا، دعا کے دو ٹکڑے ہیں. پہلے ٹکڑے میں کہا کہ اس شہر کو امن والا بنا دے، اور دوسرے ٹکڑے میں کہہ رہے ہیں کہ مجھ کو اور میرے بیٹے کو بتوں کی عبادت سے محفوظ کر دے. آپ بتا سکتے ہیں ان دونوں ٹکڑوں کے اندر مناسبت کیا ہے؟ ہاں، چونکہ یہ اصلاحی اور تربیتی درس ہے تو ہم کوشش یہ کریں گے کہ کچھ ہم آپ سے سیکھیں، ہاں آپ کچھ ہم سے سیکھیے. اور سوال و جواب کے انداز میں اب دھواں دھار اگر ہم تقریر کر کے یہاں سے چلے جائیں
تو ہوگا کہ نہ آپ کو کچھ حاصل ہوگا نہ ہمیں کچھ حاصل ہوگا. تو بات کو سمجھیے, کچھ سوالات کے جواب آپ دیجئے, ہم کچھ سوال و جواب کے انداز میں آپ کو بتائیں, تاکہ تعلیم کا اور درس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ مقرر سوال کرے اور سننے والے لوگ, اور اس میں کوئی کراہت کی بات نہیں ہے, کوئی کراہت کی بات نہیں ہے. یہ طریقہ حضرت جبرائیل کا ہے, طریقہ حضرت جبرائیل کا. حضرت جبرائیل آئے تھے تو پوچھا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, اخبرنی عن الاسلام, اے اللہ کے نبی اسلام کے بارے میں بتائیے. اخبرنی عن الایمان, اے اللہ کے نبی ایمان کے بارے میں بتائیے. اور خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے سوال کرتے تھے, اس طرح سے پوچھتے تھے. چنانچہ وہ مشہور حدیث جس میں سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, کہا کہ اس درخت کا نام بتاؤ جس کے پتے کبھی نہیں جھڑتے ہیں, جس کے پتے کبھی نہیں جھڑتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر بیٹھے ہوئے تھے, کہا کہ میرے دھیان میں, میرے ذہن میں وہ بات آئی تھی کہ وہ کھجور کا درخت ہے, لیکن بڑے بڑے صحابہ بیٹھے تھے, موجود تھے, تو شرم کے مارے میں زبان نہیں کھولا, خاموش رہا. بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ درخت کھجور کا درخت ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو علم حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے. ذرا آپ بتائیے کہ ان دونوں دعا کے ٹکڑے کے اندر, اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے, اب مجھ کو, اب میرے بال بچے کو بتوں کی عبادت سے محفوظ کر دے, کیا مناسبت ہے دونوں میں؟ کیا مناسبت ہے؟ توحید ہے اور کچھ. حافظ ابن کثیر کہتے ہیں اس مناسبت کو سمجھنے کے لیے سورہ نور کی آیت اٹھائیے, تفسیر القرآن بالقرآن, قرآن کی آیتوں کی تفسیر کرتا ہے. دیکھیے کس طرح سے ابراہیم خلیل کے اس چھوٹے سے دعا کے اندر علم کا گنجے گرا مایا پوشیدہ ہے. اللہ اکبر. اور زندگی جینے کا سلیبس پڑھا دیا انہوں نے ایک جملے کے اندر, ایک جملے کے اندر. کہ اللہ رب العالمین سورہ نور میں فرماتا ہے, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات, اللہ رب العالمین نے تم لوگوں سے, اے ایمان لانے والو, یہ وعدہ کیا ہے, اور ان لوگوں سے جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں ان سے یہ وعدہ کیا ہے, لَيَسْتَخْلِفَنَّكُمْ فِي الْأَرْضِ, تم کو زمین کا خلیفہ بنا دے گا. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ, اور وہ دین جس کو تم پسند کرتے ہو اس دین کو اللہ رب العالمین غالب کر دے گا. اللہ اکبر. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, اور تمہارے خوف کو اللہ رب العالمین امن سے بدل دے گا. یہی بات ہے نا, یہاں دعا ہے کیا ہے, رب اجعل هذا البلد آمنا, اے اللہ رب العالمین اس شہر کو امن والا بنا دے. یہاں کہا وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, اللہ رب العالمین تمہارے خوف کو امن سے بدل دے گا. کب؟ اس کے لیے ایک شرط لگا دی اللہ رب العالمین نے. شرط کیا ہے؟ کہا یعبدوننی, تم سب مل کر میری عبادت کرو, ولا یشرکون بی شیئا, اب میرے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. بس یہی ایک شرط ہے. اگر امن چاہتے ہو, دین کا غلبہ چاہتے ہو, سماج اور سوسائٹی میں یہ چاہتے ہو کہ چین اور سکون سے زندگی گزارے, تو تم سب مل کر کے میری عبادت کرو, اب میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. یہی دعا ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی, یہی دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی, جو انہوں نے اللہ رب العالمین کے سامنے کی کہ اللہ رب العالمین اس شہر کو تو امن والا بنا دے, اور مجھ کو اور میرے بال بچوں کو بتوں کی عبادت سے محفوظ کر دے. کیونکہ جب تک معاشرے کے اندر شرک ہوگا تب تک معاشرے میں چین, سکون اور امن اللہ رب العالمین نازل نہیں کرے گا. اگر امن چاہیے معاشرے میں, سماج میں اور سوسائٹی میں, تو اس کے لیے ضروری ہے
کہ اللہ رب العالمین کے توحید کی تحقیق کی جائے، اللہ رب العالمین کے توحید کو خالص کیا جائے. اچھا، یہ توحید باری تعالی آئے گا کہاں سے؟ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ ہاں، علم کے ذریعے سے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی علم حاصل کرے، یعنی نوجوانوں کی تربیت علم کی بنیاد پر کی جائے، دینی تعلیم کا ذخیرہ ان کے سامنے پیش کیا جائے اور علم دین ان کے سامنے عام کیا جائے، ان کو بتایا جائے. سمجھ رہے ہیں؟ جہاں دنیا کے اندر بہت سارے بگاڑ اور بہت سارے فساد آئے، غور سے سنیے معاملے کو، بہت سارے فساد آئے، وہاں ایک فساد یہ بھی آیا کہ لوگوں نے علم کو دینی اور عصری لحاظ سے تقسیم کر دیا، بانٹ دیا، اور یہ بتایا گیا سماج کو، سوسائٹی کو، معاشرے کو کہ اگر دین کا علم حاصل کرو گے پیچھے رہ جاؤ گے. کیا کرو گے مولوی بن کر کے؟ مسجد کے مصلی پہ کھڑے ہو گئے بس، اور کیا کرو گے؟ سبز باغ دکھایا گیا اور دینی عصری تعلیم کے نام پر دینی تعلیم سے نوجوانوں کو دور کر دیا گیا. مشنری کے ان اسکولوں میں جہاں ہم اپنے نوجوانوں کو لے جا کر کے یا اپنے بچوں کو لے جا کر کے داخلہ دلواتے ہیں اور ان کو پڑھاتے ہیں، جانتے ہیں اس کا نقصان کیا ہے؟ کبھی ہم نے تصور کیا ہے، سوچا ہے؟ نہیں سوچا ہے. سنیے اس شگوفے سے پردہ میں آپ کے سامنے اٹھاتا ہوں. ایک بچہ جو اسلامی سماج اور سوسائٹی کے اندر تھا، اس کو اس کی ماں یا اس کی دادی گھر میں بٹھا کر کے ایک کہانی سناتی تھی کہ بیٹا، ہمارے دین اسلام میں ایک شخص گزرا ہے جس کا نام تھا امام بخاری، جس کی ماں نے اس کے دامن میں اشرفیاں سیدھی تھیں اور یہ نصیحت کی تھی کہ بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا، کبھی جھوٹ مت بولنا. یہ اس چھوٹے بچے کی دادی یا اس کی ماں اس کو بٹھا کر کے یہ کہانی سناتی تھی، اور جب بچپنے میں یہ کہانی اس کے ذہن میں پڑتی تھی تو وہ پتھر کی لکیر ہو جاتی، نقش ہو جایا کرتی تھی، کیونکہ چھوٹے بچے کا دماغ یہ ایک بلینک پیپر ہوتا ہے، وائٹ پیپر، سادہ پیپر، اس میں جو چاہیے آپ لکھ دیجئے، جیسا چاہیے اس میں لکیر بنا دیجئے، جو نقش بنانا چاہتے ہیں وہ نقش آپ اس میں بنا دیجئے. یہ بتاتے تھے لوگ. اور آج کل کی مائیں الا ماشاء اللہ، وہ ان کو خود یہ کہانی پتا نہیں ہے، ان کو خود اسلام کے یہ معاملات پتا نہیں ہے. وہ آج سیریلوں کے اندر مصروف ہیں یا کچھ بھی نہیں تو موبائل کے اندر مصروف ہیں. ہے یا نہیں ہے؟ کیا بوڑھا، کیا جوان، کیا بچہ، کیا عورت، کیا مرد، یہ ایک ایسی بیماری آئی جس نے ہم کو ایک دوسرے سے غافل کر دیا. کیا قبرستان، کیا مسجد، کیا مردے کو زیارت کے لیے گئے، سب لوگ مصروف ہیں. پوری دنیا نگاہ جھکائی ہوئی ہے، مصروف ہے کہ نہیں؟ کتنا دن ہوا اس موبائل کو نکلے ہوئے اور اس انٹرنیٹ کے ایجاد پر؟ سنیے شرح. 57% طلاق کی جو شرح ہے وہ اس موبائل کے ذریعے سے ہے. شوہر دن بھر کام کر کے آتا ہے، گھر میں بیوی منتظر ہے، لیکن بیوی سے بات کرنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں. موبائل گھما رہا ہے، کبھی فیس بک دیکھتا ہے، کبھی واٹس ایپ چیک کرتا ہے، کبھی کچھ اور اس کے بعد وہ سو جاتا ہے. یہ ہے حالات. ہم اپنے بال بچوں کو وقت نہیں دے سکتے. سنیے حدیث. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک انگوٹھی بنائی. نوجوانوں غور سے سنیے اس واقعے کو.
तबरानी की रिवायत है, आपने एक अंगूठी बनाई और अंगूठी को पहन करके सहाबा किराम के मजलिस में आप आए। एक दिन, 2 दिन, तीसरे दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगूठी निकाल करके फेंक दिया। पूछा सहाबा किराम ने, अल्लाह के रसूल आपने ऐसा क्यों किया? क्यों किया ऐसा? ये अंगूठी जो आपने बनवाई थी इसको क्यों निकाल दिया? कहा शगलनी अनकुम, इस अंगूठी ने मुझको तुमसे मशगूल कर दिया, मशगूल कर दिया, मसरूफ कर दिया। मैं इस अंगूठी की खूबसूरती को देखता हूं, कभी इसको हाथों से फिराता हूं, तुम्हारी तरफ जितनी तवज्जो मुझे देनी चाहिए ये तवज्जो मैं नहीं दे सक रहा था, इसलिए अंगूठी मैंने निकाल कर फेंक दिया। आप क्या कहिएगा इन मोबाइलों के साथ? आदमी अपनी मां से बात कर रहा है, मोबाइल में लगा हुआ, हूं कर रहा है, सुन नहीं रहा बात। अपनी वालदा के सामने बैठा हुआ है, मोबाइल में सर झुकाए हुआ है, वो कह रही है बेटा ऐसा करो ऐसा करो। क्या ये बदतमीजी नहीं है? क्या ये माँ बाप के साथ बदसलूकी नहीं है? क्या ये माँ बाप की तहकीर नहीं है? क्या ये उनकी तनकीस नहीं है जिससे शरीयत ने हमें और आपको मना किया है या नहीं है? मेरे भाइयों, हम किस दौर में जी रहे हैं, कहां जिंदगी गुजार रहे हैं? नौजवानों को यह जानने की जरूरत है, इसको समझने की जरूरत है। तालीम के नाम पर बातें हमारी दूसरी जगह चल रही थी। तालीम के नाम पर क्या किया गया हमारे साथ? हमको सब्ज बाग दिखाया गया कि यह तालीम जो शरीयत की तालीम है, अगर इसको तुम हासिल करोगे पीछे रह जाओगे। आओ लाइफ स्टाइल सीखो, जिंदगी जीने का सलीका सीखो, और वो सलीका हम तुम्हें सिखाएंगे असरी तालीम के नाम पर, असरी तालीम के नाम पर। नतीजा यह हुआ कि जिसको यह बताया जाता था कि बेटा शरीयत के अंदर झूठ बोलना हराम है, मर जाना, अपनी जान दे देना, मगर झूठ मत बोलना, क्योंकि यह कबीरा गुनाहों में से एक गुनाह है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको कभी माफ नहीं करेगा। उन्हीं बच्चों को हम उठा करके ले करके जाते हैं, जाकर के मिशनरी स्कूलों के अंदर दाखिल कर देते हैं। वहां एक सब्जेक्ट है सिंड्रेला। क्या है सिंड्रेला? क्या है उसके अंदर जानते हैं आप? जो तालीम आज हम इंग्लिश के नाम पर दे रहे हैं अपने बच्चों को, वो सिंड्रेला क्या है? एक 3 साल की बच्ची है, 3 साल की बच्ची है, वो अपने मां से झूठ बोल करके घर से बाहर जाती है। असली तालीम के नाम पर हम अपने बच्चों के दिमाग में यह बात डाल देते हैं 3 साल की उम्र में कि बेटा मां बाप को झूठ बोलकर बेवकूफ बना देना यह लाइफ स्टाइल है, यह तो जिंदगी जीने का सलीका है। और यही होता है जब वो जवान होता है, बड़ा होता है, और हम और आप अपना कारोबार तोड़ करके, अपनी जायदाद बेच करके, अपनी जिंदगी की जमा पूंजी लगा करके किसी बड़े कॉलेज में, बड़े यूनिवर्सिटी में उसका दाखला करते हैं कि बेटा इंजीनियर बन के निकलेगा, बेटा हमारा डॉक्टर बन के निकलेगा। वो वहाँ जाकर के कहीं रंगरलियाँ मिला रहा होता है और आप ये समझते हैं कि हमारा बेटा तो तालीम हासिल कर रहा है या नहीं है? ये फुकदान है तरबियत का, ये फुकदान है। ये वो सब्ज बाग है, ये वो सब्ज बाग है जो हमें दिखाया गया और जिसके जरिए से हम शरीयत से दूर होते चले गए। बात जब निकली है तो सुन लीजिए जरा। आज लोग ये कहते हैं, इसके खुतूरत को कम करने के लिए ये कहते हैं, तरबियत नौजवान पे गुफ्तगू आपके सामने चल रही है। कहते हैं कि मियाँ आप लोग जो ये कहते हो कि इस्लामी लाइफ स्टाइल, इस्लामी लाइफ स्टाइल, तो ठीक है इस्लामी लाइफ स्टाइल, तो हम जिसकी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं उसका लाइफ स्टाइल तो अपनाना पड़ेगा। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं बात को? चूंकि हमारे सामने नौजवान हैं ज्यादा मुखातब मेरे, और उन्वान भी वही है, तो इसीलिए मैं आपके ही लैंग्वेज में गुफ्तगू कर रहा हूं। अगर बात समझ में ना आए तो आप हमसे पूछ लें या कह दें कि हमें बात समझ में नहीं आई। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ जो आज बोला गया वो ये बोला गया
کہ جس کی ٹیکنالوجی استعمال کرو گے اس کا لائف سٹائل، اس کی زندگی جینے کا سلیقہ بھی سیکھنا پڑے گا. سب سے بڑا جھوٹ ہے، سب سے بڑا جھوٹ ہے. کہ اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں. کہ ٹیکنالوجی آج جو ہم استعمال کر رہے ہیں آپ کے اس حیدرآباد میں یا اس بستی میں، کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جہاں جاپان کی ٹیکنالوجی موجود نہ ہو. ہے یا نہیں؟ سونی کی کم سے کم ایک کیسٹ تو ہوگی ہر کسی کے گھر میں. تو کیا ہم نے جاپانیوں کی طرح گھٹنوں میں کھڑے ہو کر کے چائے پینا سیکھ لیا؟ کیا ہم نے اوڑا کیری سیکھ لی؟ پورے حیدرآباد میں ڈھونڈ کر کے آپ نکال دیجئے، جاپانی ایک ریسٹورنٹ ڈھنگ کا آپ کو نہیں ملے گا. ہے کہ نہیں ہے؟ سمجھ رہے ہیں گفتگو کو؟ نہیں ملے گا. لیکن جس کا لائف سٹائل ہم اپنا رہے ہیں اسرائیل اور امریکہ کا، زندگی جینے کا سلیقہ جس کا ہم اختیار کر رہے ہیں، وہ ہم سے کیا بیچتا ہے؟ وہ بیچتا ہے میزائل، وہ بیچتا ہے لڑاکو جہاز جس کو ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے دیکھا تک نہیں ہوگا. تو یہ کیسی جھوٹ بات ہے کہ جس کی ٹیکنالوجی استعمال کرو گے اس کا لائف سٹائل بھی لینا پڑے گا. میرے بھائیو، ٹیکنالوجی اس وقت کی ضرورت ہے، اس کو استعمال کیجئے، لیکن اس کو شریعت کے دائرے میں رکھ کر کے استعمال کیجئے. وہ ہمارے زندگی جینے کے سلیقے کو تبدیل نہ کر سکے، وہ ہمارے اسلام کے بنیادی تعلیمات کو بدل نہ سکے، وہ ہمارے پردے کا اسی طریقے سے جب سے یہ ٹیکنالوجی آیا اس پہ کتنی تحقیقات ہوئی ہیں. نوجوانوں کو بگاڑنے کا سب سے بڑا ذریعہ گارجین، ماں باپ خرید کر کے اپنے بچے کو دے دیتے ہیں موبائل. یہ لو میاں، لڑکا ہو یا لڑکی ہو. اب اس کے اندر بگڑنے کے اسباب 96% ہیں اور 4% اس میں اچھا ہی ہے. 4%. اور ان تمام اسباب کو وہ اختیار کرتا ہے، اور وہ اسباب جو بگڑنے والے ہیں، غور کیجئے گا، وہ سب کے سب اسباب فری ہیں. جتنے بگڑنے کے اسباب ہیں وہ موبائل میں فری دستیاب ہے. آپ اگر ایک دینی کتاب ڈاؤن لوڈ کرنے جائیں تو وہ $2 پوچھے گا آپ سے، پہلے یہ پیمنٹ کرو اور اس کے بعد یہ کتاب ہم آپ کو دیں گے. اور کوئی فحاشی کی چیز آپ اگر ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں تو اس کی پوری سیریز آپ کے سامنے موجود ہے، جو چاہیں آپ ڈاؤن لوڈ کریں، جیسا چاہیں آپ ڈاؤن لوڈ کریں. ایسے اس وقت میں ضرورت ہے کہ نوجوانوں کی تربیت اللہ رب العالمین کے مراقبت کے اوپر کی جائے. یہ کیا جائے کہ دیکھو، اگر تم اکیلے ہو یا تنہائی میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ. اے میرے بیٹے، ذرہ برابر بھی اگر نیکی ہوگی اور اگر وہ پہاڑ کے کسی دامن میں یا کسی پتھر کے نیچے چھپی ہوئی ہوگی، یأتی بها اللہ، قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کو تمہارے سامنے لا کر کے پیش کر دے گا. ہمارے والد نہیں دیکھ رہے ہیں ہم کیا دیکھ رہے ہیں موبائل میں، والدہ ہماری نہیں دیکھ رہی ہے ہم کیا دیکھ رہے ہیں موبائل میں، لیکن اللہ رب العالمین تو دیکھ رہا ہے. اس کی آنکھ تو کبھی بند نہیں ہے، اس کا کیمرہ تو کہیں پہ بجھا ہوا نہیں ہے. نوجوانوں کے یہی تربیت کی تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس کی. کہا تھا یا غلام، اے میرے بچے، احفظ اللہ یحفظک، اللہ رب العالمین کی حفاظت کرو، اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ کی حفاظت کرو مطلب اللہ کے شاعر کی حفاظت کرو، اللہ رب العالمین کے دین کی حفاظت کرو، اللہ کے شریعت کے اوپر عمل کر کے شریعت کی حفاظت کرو، اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی حفاظت کرو، اللہ کو تم اپنے سامنے پاؤ گے، اللہ رب العالمین کی مدد تمہارے لیے شامل حال ہوگی. نوجوانوں، آپ بھی نوجوان ہیں، ہم بھی نوجوان ہیں. سنیے واقعہ جب اللہ رب العالمین کی مراقبت
آدمی کے دل میں آ جاتی ہے تو آدمی گناہ سے کیسے بچتا ہے، کیسے بچتا ہے؟ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اللہ اکبر، باپ سے جدا کیے گئے، مصر پہنچ گئے بادشاہت میں، وہاں آپ کی پرورش ہوئی. آپ کہتے ہیں کہ سماج بگاڑ دیتا ہے، سوسائٹی بگاڑ دیتی ہے، جھوٹ ہے یہ. ہاں، سماج و سوسائٹی کا اثر ضرور ہوتا ہے، لیکن اگر آپ نے بچپنے سے اپنے گھر میں اس کی تربیت کی ہے تو سماج اور سوسائٹی کا اثر نہیں ہوگا. یعقوب کی تربیت تھی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں. پلے کہاں؟ پیدا ہوئے نبی کے گھرانے میں، اور نبی نے تربیت کر دی تھی. جب کچھ بات سمجھنے لگے تو آپ نے زندگی کو الگ طریقے سے جیا، بادشاہ کے محل میں جیا، وہاں خادم ہیں اور لوگ ہیں، لیکن وہاں کی رنگریلیاں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو بدل نہ سکیں، کیونکہ یہ بچپنے کی تربیت تھی. یہ کس کی تربیت تھی؟ بچپنے کی تربیت تھی. اور اسی کو ابن قیم نے لکھا ہے، اللہ اکبر، کلیجہ چیر کر کے جگر کے خون سے ان عبارت کو لکھا ہے، غور سے دیکھیے. کہتے ہیں کہ بال بچوں کے بگاڑ کی ذمہ داری، معاف کیجیے گا، اس کے والدین کے کندھوں کے اوپر جاتی ہے، اس کے والدین کے کندھوں کے اوپر جاتی ہے. کہا کیوں؟ کہا ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا اٹھاؤ حدیث. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کل مولود یولد علی الفطرہ، اللہ نے جب یہ بچہ آپ کو دیا تھا بالکل نیٹ اینڈ کلین دیا تھا، فطرت کے اوپر تھا یہ بچہ، فطرت کے اوپر تھا، کچھ نہیں جانتا تھا. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ رب العالمین نے جب تم کو تمہارے ماں کے پیٹ سے نکالا تھا تم کچھ نہیں جانتے تھے. وہی اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے تم کو بغیر کچھ جانتے ہوئے بھیجا تھا. اسی کو پیارے مصطفیٰ نے بیان کیا، کہا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے. فطرت سے مراد اسلام کے اوپر، دین کے اوپر پیدا ہوتا ہے. فَأَبَوَاهُ، یہاں سے شروع ہوتی ہے ذمہ داری ماں باپ کی. فَأَبَوَاهُ، اس کے ماں باپ يُهَوِّدَانِهِ، اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، يُمَجِّسَانِهِ، اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں، يُنَصِّرَانِهِ، اس کو نصارہ بنا دیتے ہیں. یہ ذمہ داری ماں باپ کے کندھے کے اوپر آتی ہے کہ آپ اپنے اولاد کی تربیت، آپ اپنے بیٹے کی تربیت کیسے کر رہے ہیں. بیٹا آپ کو اللہ رب العالمین نے بالکل صاف ستھرا عطا کیا تھا، اولاد آپ کو بالکل صاف ستھرا دیا تھا، کچھ نہیں جانتا تھا وہ، آپ نے اس کو ماحول دیا، اس ماحول سے وہ بگڑا. اللہ اکبر. اور ماں باپ اگر نیک ہوں، ماں باپ اگر نیک ہوں، غور سے سنیے گا، تو اللہ رب العالمین والدین کے دنیا سے گزر جانے کے بعد بھی بچوں کی حفاظت کرتا ہے، ان کے مال کی حفاظت کرتا ہے. یہ کوئی ہوا میں بات نہیں کر رہا ہوں میں، لکھ لیجئے دلیل، نوٹ کیجئے اس کو. جو آج کے نوجوان ہیں وہ کل کے گارجین ہوں گے، کل کے ماں باپ اللہ رب العالمین بننے کی توفیق ان کو عطا کرے گا انشاءاللہ. حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے. ایک بستی میں پہنچے، بستی والوں سے کھانا طلب کیا، کہا کچھ کھلاؤ پلاؤ ہمیں. فَأَبَوَاهُ أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، ان لوگوں نے مہمان نوازی سے انکار کر دیا، کہا نہیں بھائی ہم نہیں کھلاتے تم کو. فَوَجَدَ فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ، انہوں نے دیکھا کہ ایک دیوار گر رہی ہے، یعنی ایک طرف جھک چکی ہے، وہ گر جائے گی دیوار. حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو صحیح کر دیا، درست کر دیا، اس کو ریپیئر کر دیا، ہے نا،
حضرت موسیٰ نے کہا کہ کیوں آپ نے ایسا کیا؟ یہ بستی والے لوگ ایسے ہیں کہ ان لوگوں نے ہم کو کھانا دینے سے منع کر دیا، ہماری مہمان نوازی سے انہوں نے انکار کر دیا، آپ نے ان کا کام کر دیا فری میں، اب آپ ایسا کیجئے کہ مزدوری مانگیے ان لوگوں سے۔ بعد میں حضرت خضر علیہ السلام نے جو اس کی توجیہ بتائی وہ کیا کہا؟ کہ ام الجدار، جہاں تک تعلق ہے اس دیوار کا، فکان لغلامین یتیمین فی المدینہ، یہ اس بچے کا، دو بچوں کا ہے جو یتیم بچے تھے، شہر میں رہتے تھے۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے خزانہ رکھا گیا ہے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان دونوں کا باپ جو تھا وہ نیک آدمی تھا۔ اللہ اکبر، کا باپ نیک آدمی تھا تو اللہ رب العالمین نے خزانے کی حفاظت کروا دی۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، آپ کے رب نے یہ ارادہ کیا کہ یہ دونوں بچے جوان ہو جائیں، وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، اور اپنے خزانے کو وہاں سے نکالیں۔ یہی وہ معاملہ ہے، وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، یہ معاملہ میں نے اپنے جانب سے نہیں کیا ہے، بلکہ ایسا کرنے کا حکم مجھ کو رب العالمین نے دیا تھا۔ کیا سمجھے واقعے سے؟ کیا سمجھ میں آیا؟ یہ جو مال دولت جو کچھ ہم جمع کر کے جاتے ہیں نا، رکھ کر کے جاتے ہیں، اللہ اکبر، سنیے حضرت عمر ابن خطاب کی ایک بات بر وقت یاد آئی ہمیں۔ اولاد کے لیے آدمی نہ تو جوانی دیکھتا ہے نہ بڑھاپے کو دیکھتا ہے، نہ دن کی چلچلاتی ہوئی دھوپ کو دیکھتا ہے اور نہ رات کی ٹھٹھرتی ہوئی سردی کو دیکھتا ہے۔ مال کماتا ہے بیچارہ، مال کماتا ہے، خود پرانا موٹا جھوٹا کپڑا پہن لے گا، لیکن بچے کے لیے برانڈڈ کپڑے خرید کر کے لاتا ہے تاکہ سماج اور سوسائٹی میں میرے بیٹے کی عزت بنی رہے، میری بیٹی کی عزت بنی رہے۔ ہے یا نہیں ہے؟ باپ اپنے جسم کا خون قطرہ قطرہ نچوڑتا ہے، تب وہ ہمارے اور آپ کے لیے میرے بھائیوں زندگی جینے کی راہ ہموار کرتا ہے، راہ ہموار کرتا ہے ہمارے اور آپ کے لیے۔ حضرت عمر ابن خطاب کہتے ہیں کہ یہ انسان کتنا بے وقوف ہے، مال یہ جمع خود کرتا ہے اور اس مال سے یہ خود فائدہ نہیں اٹھاتا، بال بچے اس کے فائدے اٹھاتے ہیں، اور قیامت کے دن جواب کون دے گا؟ باپ دے گا۔ مال تم نے کہاں سے لایا تھا، کہاں سے کمایا تھا، انکمنگ کہاں سے تھا؟ آؤٹ گوئنگ کا جواب بچے دیں گے، خرچ کہاں کیا یہ بچوں سے پوچھا جائے گا، لیکن کمایا کہاں سے تھا اس کا جواب تو آپ کو دینا پڑے گا۔ حضرت عمر ابن خطاب کہتے ہیں کہ یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اگر بیٹے عقل مند ہیں، آپ نے ان کو سلیقہ دیا ہے، آپ نے ان کو طریقہ دیا ہے، آپ نے ان کو تہذیب دی ہے، آپ نے ان کو علم دیا ہے، تو جہاں سے آپ نے مال کمایا ہے وہاں سے وہ بھی مال کما لیں گے۔ چٹکیوں کا کھیل ہوگا مال کمانا۔ اور آج کل جیسے کچھ نالائق اگر نکل گئے بچے، ہے یا نہیں ہمارے سماج میں، باپ بیچارہ کر کے پورا فیکٹری کاروبار لگا کے گیا ہے، لوگ جاتے ہیں، کہا کہاں سے؟ کہا ابا کو تجارت کرنا آتا تھا۔ ارے وہ لوگ پرانے زمانے کے لوگ تھے، کہاں جانتے تھے، یہ سب تو ہم کیا ہے، سب ہم کیا، ہم پڑھ لکھ کر کے جب آئے تو ہم نے نئے ڈھنگ سے بزنس کو شروع کیا، ہے کہ نہیں؟ ابا کو کہاں آتا تھا، وہ لوگ تو جاہل تھے، ان پڑھ لوگ تھے، جیسے تیسے چلاتے تھے کاروبار کو۔ اور کوئی بہت ہوگا تو کہہ دے گا کہ ہمارے سسرال والوں نے بھی مدد کیا اس میں، تب جا کے کاروبار اتنا اوپر گیا ہے یا نہیں ہے؟
ہے یا نہیں ہے؟ سماج کی حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو، حقیقت بتا رہا ہوں سماج کی. یعنی وہ بیچارہ بوڑھا باپ جس نے سب کچھ لوٹا کر کے تمہارے لیے یہ آشتی چھوڑی تھی، اس کو کہہ رہے ہو کہ بے وقوف تھا، وہ نہیں جانتا تھا تجارت کرنے کے لیے. جس نے تمہارے لیے اتنا بیلنس کر کے چھوڑا، جس نے تم کو پیدا کیا، تم کو جس نے چلنا سکھایا، وہ بے وقوف تھا اور تم عقل مند ہو. ہاں وہ واقعی بے وقوف تھا، جو اپنے لیے اس نے استعمال نہ کیا، تمہارے لیے چھوڑ کر کے گیا تاکہ تم آج اس کو تانے دو، اس کے زندگی میں بھی اور اس کے مرنے کے بعد بھی. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ہے یہ سماج کی بات، ہے یہ سوسائٹی کی بات. حضرت عمر کہتے ہیں وہ تمہارے اس دولت کی قدر نہیں کرے گا، کیونکہ جہاں سے تم نے مال کمایا ہے وہاں سے وہ بھی مال کما لے گا، اور مال کمانا اس کے چٹکیوں کا کھیل ہوگا. ایک معاملہ تو یہ ہوا کہ دوسرا معاملہ یہ ہوگا کہ اگر وہ نہیں جانتا ہے کمانا یا بے وقوف ہے تو تمہاری محنت کی بنائی ہوئی پونجی کو 1 سال 2 سال میں تباہ و برباد کر دے گا، لٹا دے گا. کروڑوں کی لاکھوں کی دولت بھی چھوڑ کر کے جاؤ، اڑا کر کے رکھ دے گا. اس کو قیمت ہی نہیں معلوم ہے، اس کو قدر ہی نہیں معلوم ہے. تو یہ کر کے فائدہ کیا ہے؟ دونوں صورتوں میں وہ نام نہیں لے گا. لیکن اگر آپ نے اس کو سلیقہ دیا ہے، آپ نے اس کی تربیت کی ہے، آپ نے اس کو علم دیا ہے، تو کیا ہوگا؟ دیکھیے کیا ہوگا. حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں. کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر. چل رہے ہیں راستے میں، جا رہے ہیں، ایک دیہاتی آیا. اللہ اکبر، غور سے سنیے، یہ ہے تربیت، یہ ہے تربیت. امیر المومنین نے اپنے بیٹے کی تربیت کن قدروں کے اوپر کی تھی، اس کو دیکھیے. کہ ایک دیہاتی آیا، پوچھا حضرت عبداللہ ابن عمر نے، الست فلان ابن فلان، کیا تم فلانے کے بیٹے نہیں ہو؟ کہا نعم، ہاں میں فلاں آدمی کا بیٹا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے اونٹ سے اتر گئے اور وہ اونٹ اس کے حوالے کر دیا. کہا یہ لیجئے. پگڑی جو باندھے ہوئے تھے سر کے اوپر، عمامہ، وہ عمامہ آپ نے اتارا اور اس کے سر کے اوپر رکھ دیا، دیہاتی کے سر کے اوپر. اللہ اکبر. ساتھ میں جو لوگ موجود تھے یا جا رہے تھے حیران و پریشان ہیں. کہا اعطیت هذا الاعرابی، آپ نے اس اعرابی کو عمامہ دے دیا، عمامتن کنت تشد بها رأسک، جس کے ذریعے سے آپ اپنے سر کو باندھتے تھے. واعطیت هذا الاعرابی مرکبتن ترکب علیہا، وہ سواری آپ نے اس کو دے دی جس کے اوپر آپ سوار ہوتے تھے. کیوں ایسا کیا؟ اللہ اکبر. کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ میں نے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، ان ابر البر صلۃ الرجل علی اہل ود ابیہ، کہ سب سے نیکی میں سب سے بہترین نیکی وہ ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ کے یا اپنے باپ کے مرنے کے بعد اس کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرے. باپ مر گیا ہے، نہیں ہے دنیا میں موجود، لیکن باپ جن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، جن کی مجلسوں میں بیٹھتا تھا، جن سے مشورے کیا کرتا تھا، کہ ان سے حسن سلوک کرو. وَكَانَ أَبُوهُ وَأَبُوهُ كَانَ صَدِيقًا لِعُمَرَ، اور اس کا باپ، میرا باپ عمر ابن خطاب کا دوست تھا. دیکھا آپ نے تربیت، یہ تربیت تھی. کوئی مال و دولت نہیں چھوڑا تھا. مرنے کے بعد بھی عمر ابن خطاب کے لیے حضرت عبداللہ ابن عمر صدقہ جاریہ. اور ہم دنیا کمانے کے چکر میں جو اولاد اپنے پیچھے چھوڑتے ہیں، یقین مانیے، اٹھا کر کے آپ دیکھ لیجئے سماج اور سوسائٹی میں جنازے کی دعا تک نہیں معلوم ہے. کل چل کر کے انتقال کر جائیے گا، وہ چپ سے منہ با کر کے کھڑا ہو کے چلا آئے گا پیچھے سے.
ایک لفظ نہیں کہے گا کہ اے اللہ میرے باپ کی مغفرت کر دے، اے اللہ میرے باپ کو معاف کر دے، نہیں کہے گا. آپ نے سکھایا ہی نہیں ہے، آپ نے یہ تعلیم دی ہے نہیں ہے، آپ نے اس کو بتایا ہی نہیں ہے. اور کل چل کر کے سماج اور سوسائٹی کے لوگوں کی یہ شکایت ہوتی ہے، میرا بیٹا میری قدر نہیں کرتا ہے جی، میری عزت نہیں کرتا ہے، میری باتیں نہیں مانتا. آپ نے اس کو اس لائق کیا کہاں؟ اس کو یہ تعلیم دیا کہاں کہ باپ کا کیا مرتبہ ہے، ماں کا دین اسلام کے اندر کیا مقام ہے؟ اس کو بتایا ہی نہیں، سمجھایا ہی نہیں. صرف اس چکر میں پڑے رہے کہ اس کو کتنا بڑا ہم ڈاکٹر بنا دیں، کتنا بڑا ہم انجینئر بنا دیں. ہم انجینئر بنانے کو غلط نہیں کہتے، ڈاکٹر بنانے کو غلط نہیں کہتے، لیکن یہی ڈاکٹری اور انجینئری جب دینی تعلیم کے بنیاد پہ نہیں ہوگی تو یہ بندر کے ہاتھ میں استورا پکڑانے کے مترادف ہوگا. جس طرح سے آپ بندر کے ہاتھ میں بلیڈ دے دیجئے، استورا دے دیجئے، وہ خود اپنی گردن مار لے گا. یہ وہی ہے کہ آپ نے دینی تعلیم نہیں سکھایا اس کو اور بہت اعلیٰ تعلیم دے دیا. فائدہ کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. کل چل کر کے وہ نماز تک نہ پڑھے گا، روزہ نہ رکھے گا، دیگر جو اسلام کے شاعر ہیں ان شاعر کے اوپر وہ عمل تک نہیں کرے گا. تو جب وہ خود کے لیے عمل نہیں کرے گا تو آپ کے لیے کیا دعا کر لے گا؟ وہ کیا دعا کرے گا؟ کیا دعا کرے گا آپ کے لیے؟ اور اس اولاد سے ہم دعا کرنے کی امید رکھتے ہیں جو زندگی میں باپ کو گھر سے باہر نکال دے. باپ موجود ہے زندہ سولیڈ، اس کی قدر نہیں کرتا ہے، تو باپ جب نگاہ سے غائب ہو جائے، اوجھل ہو جائے، اس کی کون قدر کرتا ہے؟ کتنے اولڈ ایج ہوم کھل گئے آج سماج اور سوسائٹی کے اندر، ہے یا نہیں ہے؟ لوگ اپنے ماں باپ کو لے جا کر کے اولڈ ایج ہوم کے اندر داخل کر دیتے ہیں، وہاں چھوڑ دیتے ہیں. اچھا، تو کہا کہ ماں باپ تو ہے، محبت ہے، ایک دن سال میں منا لو پیرنٹس ڈے، چاکلیٹ لے لو، تھوڑا سا پھول لے لو اور چلے جاؤ بوڑھے ماں باپ سے ملنے کے لیے، بیوی بال بچے کو لے کر کے، اور ایک آدھ گھنٹہ ذرا آئس کریم چاکلیٹ کھا پی لو اور اس کے بعد واپس چلے آ جاؤ. یہ حسن سلوک ہے؟ یہ تربیت ہے؟ میرے بھائیوں ہرگز نہیں، یہ حسن سلوک نہیں ہے. اور دیکھیے دین اسلام کی تعلیم، ہم نے آپ کو شروع میں کہا تھا، نہایت واضح، نہایت کامل اور پورا مکمل نظام کیسا ہے شریعت. اللہ رب العالمین نے فرمایا قضا ربک وقضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا. با ہے لفظ با، بالوالدین احسانا، بالوالدین احسانا میں لفظ با جو ہے وہ الصاق کے لیے آیا ہے. عربی گرامر جب پڑھیے گا الصاق کے لیے آیا ہے. اور الصاق کے معنی کیا ہے؟ الصاق کے معنی ہے کسی سے جا کر کے چمٹ جانا، یعنی ماں باپ کی خدمت اس سے چمٹ کر کے کرنی ہوگی، تب جا کر کے آپ حسن سلوک والے ہوئیے گا. خود سے کھانے کا برتن لے جا کر رکھنا ہوگا، لقمہ بنا کر کے منہ میں ڈالنا ہوگا اور خود سے وہ برتن اٹھا کر کے لانا ہوگا. نوکر رکھ کر کے ماں باپ کی خدمت کرانے والا شخص حسن سلوک کرنے والا نہیں ہے. کون بتائے گا یہ تعلیم؟ کون سی تربیت؟ جو تربیت ہمیں دین اسلام نے دی تھی، اس تربیت کو ہم نے عصری نظام اور دنیا کے اونچے خوابوں کو دیکھنے کے نتیجے میں ضائع اور برباد کر دیا. کون بتائے گا اس کو؟ آج ماں کی، باپ کی تو چلیے تھوڑی بہت قدر بھی آدمی کر لیتا ہے، ماں کی تو وہ بھی نہیں کرتا، وہ بھی نہیں کرتا. تو کون سے سماج میں ہم جی رہے ہیں؟ کیا ہے ماں کی قدر؟ دیکھیے حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، اور لوگ آ کر کے آپ سے مسائل پوچھ رہے ہیں، حج کے مسائل دریافت کر رہے ہیں. ایک شخص آیا تھا ملک یمن سے. کہاں سے؟ ملک یمن سے، صنعاء سے. اللہ اکبر.
اور پیٹھ کے اوپر ایک بوڑھی عورت کو وہ بیٹھائے ہوا تھا, لادے ہوا تھا, اور لے کر کے طواف کر رہا تھا. جب دیکھا اس نے کہ ایک آدمی کے پاس لوگ بھیڑ لگا رہے ہیں, تو پوچھا کہ کون ہے بھائی؟ کہا تم کو معلوم نہیں ہے یہ حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں, لوگ مسائل پوچھ رہے ہیں, فتوے دریافت کر رہے ہیں, تم کو بھی کچھ پوچھنا ہے تو جاؤ. کہا ٹھیک ہے. یہ گیا, کہا اے عبداللہ ابن عمر, غور سے سنیے گا, کہا اے عبداللہ ابن عمر, کہاں بولو. کہا یہ پیٹھ پر جو تم اس عورت کو دیکھ رہے ہو یہ میری ماں ہے, اور اس کو میں یمن سے لے کے آیا ہوں ایسے ہی پیٹھ پہ لاد کر کے. اب پورا حج کروایا ہے میں نے, اور خانہ کعبہ کا یہ طواف کروا رہا ہوں. آپ کا کیا خیال ہے کہ میں نے اپنے ماں کا حق ادا کر دیا؟ اللہ اکبر. کیا کہتے ہیں آپ؟ حضرت عمر نے جو کہا, لکھ لیجئے اس جملے کو, لکھ لیجئے. کہا وَلَوْ بِزَفْرَتِهِمْ مِنْ زَفَرَاتِهَا, تمہاری ماں نے تم کو پیدا کرتے وقت جو الٹی سانسیں لی تھی, ان سانسوں میں سے ایک سانس کی قیمت بھی نہیں ہوئی ہے ابھی, ایک سانس کی بھی قیمت نہیں ہوئی ہے. ایک عورت جب بچے کو پیدا کرتی ہے تو کئی ایک سانسیں لیتی ہیں, زندگی اور موت کے مرحلے سے گزرتی ہے. کہا اس ایک سانس کی قیمت نہیں ہوئی ہے, تمہاری ماں نے تم کو پیدا کرتے وقت جو الٹی سانسیں لی تھی اس کی ایک کی قیمت نہیں ہوئی ہے. تم کہتے ہو حق ادا کر دیا؟ ہاں, اتنا ضرور ہے کہ تو اپنے ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہے. اس نعمت کو جو ماں کی شکل میں رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو عطا کیا تھا, ہم کون سے تربیت کے پیچھے آج ان کی قدر نہیں کرتے ہیں؟ کیسی تربیت ہے؟ کس سماج میں ہم جی رہے ہیں, کس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں؟ میرے بھائیوں, یہ حیثیت ہے دین اسلام کے اندر باپ کی, اور یہ حیثیت ہے دین اسلام کے اندر ماں کی. یہ حیثیت ہے. باتیں میری دور نکل گئی. ہم جس واقعے کی طرف تھے وہ واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تھا. تربیت پہ بات چل رہی تھی. حضرت یعقوب نے حضرت یوسف علیہ السلام کی 5 سے 10 منٹ کی گفتگو باقی رہی ہے, اس کے بعد ہم اپنی بات کو ختم کریں گے. آپ کی سلوٹیں یہ بتا رہی ہیں کہ لگتا ہے اب وقت مکمل ہو چکا ہے. چلنے دیں. تو کہا کہ عزیز مصر کے یہاں رہے. عزیز مصر کی تربیت اور عزیز مصر کے ماحول نے حضرت یوسف کے اندر تبدیلی نہیں پیدا کی. مقام دیکھیے, 7 دروازے بند کیے گئے, سارے دروازے بند کیے گئے, اور اس کے بعد عزیز مصر کی بیوی نے آپ کو برائی کی دعوت دی. قرآن مجید کہتا ہے, جملے دیکھیے, کہا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا, وہ ارادہ کر چکی تھی, یوسف بھی ارادہ کر لیتا, لولا ارآ برہان ربی, اگر اللہ رب العالمین کے برہان کو نہ دیکھتا. یہی اسپرٹ آج نوجوانوں کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. یہی چیز اللہ رب العالمین کی برہان کیا تھی؟ کہا 2 چیز. ایک چیز تو یہ تھی کہ اگر اس وقت یہ 7 دروازے بند ہیں, اس کے باوجود اس عورت کے ساتھ میں اس حال میں پیش آتا ہوں, تو کل قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین مجھ کو کھڑا کرے گا اپنے سامنے اور پوچھے گا کہ یوسف 7 دروازے بند تھے, میں تو دیکھ رہا تھا, مجھ سے شرم نہ آئی تمہیں, تو میں کیا جواب دوں گا؟ ایک بات یہ, اور دوسری بات کہ میں ایک نبی کا بیٹا ہوں, میرا باپ نبی ہے یعقوب کے نام سے جسے دنیا جانتی ہے. اگر آج میں یہ معاملہ کرتا ہوں, کل لوگ کیا کہیں گے کہ نبی کا بیٹا تھا بھاگ گیا. یہ دونوں برہان تھی اللہ رب العالمین کی جو یوسف علیہ السلام کے دل میں پیدا ہوئی, اور حضرت یوسف علیہ السلام نے برائی کو ترک کر دیا. کوئی نہیں دیکھ رہا تھا, سب حالات موافق تھے, کوئی ناموافق حالات نہیں تھے. یہی واقعہ ہے
حضرت فضیل ابن عیاض کا واقعہ بر وقت یاد آیا. کا ڈکیت تھے، پہلے ڈاکو تھے، خانہ کعبہ کے پاس آ کر کے ایک جھوپڑی بنا لی اور وہاں بیٹھ کر کے یہ عبادت کرتے تھے. لیکن ان کے جو چیلے چپاٹی تھے وہ اس بات کو کہاں برداشت کرتے کہ سردار ہمارا بدل گیا ہے نا. تو انہوں نے طرح طرح سے کوششیں کی کہ ہم سردار کو بھٹکا دیں. اس وقت کی جو حسین و جمیل اور خوبصورت عورت تھی اس کو پیچھے لگا دیا، اور وہ عورت بند سنور کر کے پورا سنگار کر کے جاتی اور ان کے کٹیا کے دروازے پر باہر کھڑی ہو جاتی. ایک روز انہوں نے دیکھا اور غصے سے باہر نکلے اور اس عورت کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر کے لے کر کے آ گئے خانہ کعبہ کے پاس. خانہ کعبہ کے مطاف میں لے آئے صحن میں اور کہا چلو جو تم چاہتی ہو اس کام کے لیے تیار ہو جاؤ. کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی ہے، بے حیا بے غیرت انسان، خانہ کعبہ کے سامنے یہ کام کرو گے؟ کہا تم کیسے بے حیا اور بے غیرت ہو؟ کیا یہاں پر کا رب دوسرا ہے اور وہاں کا رب دوسرا ہے؟ ہندوستان کے لیے الگ رب ہے اور مکہ کے لیے الگ رب ہے. وہی اللہ ہے جو وہاں دیکھ رہا ہے، وہی اللہ ہے جو یہاں دیکھ رہا ہے. اور ہم جو برائی کر رہے ہیں نا، یہ سب ریکارڈ ہے. ایک ایک چیز لکھی جا رہی ہے، ایک ایک چیز. یہ سمجھیے گا کہ ہم چھوٹ جائیں گے، بچ جائیں گے، نہیں. کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین نامہ اعمال سامنے کھول دے گا. اقرا کتابک، پڑھو اپنی کتاب کو، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. آج کے دن تم اپنا حساب خود کرو. دیکھو اس وقت جب انسان دیکھے گا کہے گا ما لہذا الکتاب، کیا ہو گیا ہے اس کتاب کو؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی بات یا بڑی سے بڑی بات اس کتاب نے شمار کر لیا ہے، اس کتاب نے لکھ لیا ہے. اللہ رب العالمین کہتا ہے وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، دنیا کی زندگی میں جو عمل کرتے تھے نگاہوں کے سامنے پائیں گے. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور آپ کا رب، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب کسی کے اوپر ظلم کرنے والا نہیں ہے. میرے بھائیوں، نوجوان ہیں اور نوجوانوں کی جوانی کے جو اوقات ہوتے ہیں، وہ جوانی کے اوقات میرے بھائیوں یہ امنگوں کی اوقات گھڑی ہوتی ہے، اڑنے کی. اور آج کل کے اس معاشرے سوسائٹی میں جس طرح کی زندگی ہم اور آپ جی رہے ہیں، اس معاشرے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ میاں ابھی جوان ہیں، ابھی اڑنے دو، ہے کہ نہیں؟ اڑنے دو ابھی، جب بوڑھے ہو جائیں گے تو عبادت کر لیں گے، ہے کہ نہیں؟ ہر جوان آج یہی سوچتا ہے. اللہ اکبر. ایک سوال کا جواب دیجئے، اس سماج میں، جس سماج میں ہم لوگ جی رہے ہیں، یہاں بوڑھے زیادہ ہیں کہ جوان؟ ہاں، جوان زیادہ ہیں. کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب کیا ہوا بھائی؟ مطلب یہ ہوا کہ ہر کسی کو بوڑھا ہونے کا موقع نہیں ملتا ہے. ہوا یا نہیں ہوا؟ ہر کسی کو بوڑھا ہونے کا موقع نہیں ملتا ہے. علامہ عثیمین کہتے ہیں، سنیے، اتفق العلماء قاطبتاً، پوری دنیا کے عقل مندوں کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے، علی ان الموت، موت کے لیے لیس لہ سبب معین، کوئی وجہ متعین نہیں ہے، ولا زمن معین، کوئی زمانہ متعین نہیں ہے، ولا عمر معین، کوئی عمر متعین نہیں ہے. یأتیکم بغتہ، اچانک آئے گی تمہارے پاس، وانتم لا تشعرون، اس حال میں کہ تم کو اس کا شعور تک نہیں ہوگا. جو جوانی کو ہم سوچ رہے ہیں کہ بڑھاپے میں عبادت کر لیں گے، کوئی گارنٹی نہیں ہے. کس وقت موت آ جائے اور روح جسم سے نکل کر کے قفس عنصری سے پرواز کر جائے. دنیا کی یہ دولت، مال، کوٹھی، حویلی، بیوی، بال، بچے،
سب کے سب دیکھتے کے دیکھتے نگاہوں کے سامنے کھڑے رہ جائیں اور آنکھ کھلی کی کھلی رہ جائے، آدمی اس دنیا سے چلا جائے. کوئی گارنٹی ہے کسی کے پاس؟ کوئی لکھوا کے لایا ہے؟ میرے بھائیوں نہیں لکھوا کر کے لایا. اب یہاں سے ایک زندگی کا آغاز ہوگا، قبر کی زندگی، حساب و کتاب کی زندگی، اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہونے کی زندگی. پاؤں میں ایک کانٹا بھی چپتا تھا تو دوڑے ہوئے آتے تھے، اماں اماں، ابا ابا، سب پورا گھر سر پہ اٹھا لیا جاتا تھا. کون ڈاکٹر ہے شہر میں؟ کون دیکھے گا؟ کہاں علاج کرائیں؟ کہاں اٹھائیں؟ کہاں بٹھائیں؟ ماں تھالی لے کر کے، کھانا لے کر کے آ جاتی تھی. اور کل جو قبر میں ڈالے جائیے گا، کون آئے گا؟ کون آئے گا اس تاریکی میں؟ وہی عمل آئے گا جو اس دنیا کی زندگی میں ہم نے اور آپ نے کیے ہیں، وہی عمل آئے گا. اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں آئے گا، کچھ بھی نہیں آئے گا. قبر ہماری جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوگی. یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. چوائس کا بٹن ہے آپ کے پاس، کلک کیجئے، سلیکٹ کیجئے، انٹر دبائیے، جو چاہیے جیسا چاہیے. جو بکنگ کرتے ہیں نا آپ لوگ ہوٹل وغیرہ کی، کر لیجئے بکنگ، سب کھلا ہے معاملہ. نیکی کر کے جائیے گا، اللہ رب العالمین عزت و اکرام کرے گا. برائی کر کے جائیے گا، اللہ رب العالمین ویسی خاطرداری کرے گا جیسی آپ کے شایان شان ہوگی یا جیسے آپ کے عمل کو مطلوب ہوگی. یہ جوانی جس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کا ایک عجیب پہلو بیان کیا ہے، غور کیجیے. کہا 7 قسم کے وہ لوگ جن کو رب العالمین قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ دے گا جہاں اس کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا. اس میں سے ایک کون ہوگا؟ شاب نشأ فی عبادت اللہ. وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزارا ہوگا. شاب نشأ فی عبادت اللہ. وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزارا ہوگا. غور کیجئے، جب ہم جوان ہوتے ہیں تو موٹر سائیکل میں کرتب دکھانے میں، سٹنٹ کرنے میں، سٹائل مارنے میں اپنی پوری جوانی کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں. اور اس کے بعد جب کمر جھک جاتی ہے، جسم کے قوا کے اندر طاقت باقی نہیں رہتی، تب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ. تو کیا ہے یہ؟ کیا ہم بھول گئے کہ اللہ رب العالمین نے 60 سال کی زندگی دی تھی، 70 سال کی دی تھی، 80 سال کی دی تھی؟ اگر اس پوری زندگی میں اللہ رب العالمین کی اطاعت شعار اور فرما بردار نہ بن سکے تو اب جب گھٹنوں میں دم نہیں رہا، کمر میں طاقت نہیں رہی اور گناہ کرنے سے عاجز ہو گئے کہ اب گناہ کرنے کا کوئی مقام بھی نہیں، کہ کوئی کہیں گناہ کریں گے تو لوگ پکڑ کے جوتی آئے گا کہ بوڑھا ہو کر کے ہی کام کرتے ہو، تب آ کر کے مسجد پکڑتے ہیں لوگ. تو کیا یہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ رب العالمین کو؟ میرے بھائیوں، تربیت کی بنیاد اللہ رب العالمین کی توحید کے اوپر ہونی چاہیے اور اللہ رب العالمین کی بتائے گئے شریعت کے مطابق ہونی چاہیے. زندگی جینے کا ہر ایک کا الگ الگ پیٹرن مقرر ہے. کہا 7 سال کی عمر کا ہو جائے بچہ، حکم دیجئے نماز کا. 10 سال کا ہو جائے، نئی نماز پڑھتا ہے، تربیت کیجئے، ماریے اس کو، لائیے مسجد میں پکڑ کر کے نماز کے لیے. اور پھر اللہ اکبر، دیکھیے کوئی موضوع نہیں. کہا وقصد فی مشی کا، میانہ روی چال میں اختیار کرو، چال چلنے میں میانہ روی اختیار کرو. اور یہ حکم مجھے کہہ لینے دیجئے، پیدل چلنے والوں کے لیے بھی ہے اور موٹر سائیکل چلانے والوں کے لیے بھی ہے. نوجوان سن لیجئے. اور علماء کا فتویٰ ہے کہ اگر کوئی شخص، یعنی جو کمپنی موٹر سائیکل بناتی ہے یا کار بناتی ہے، اس میں یہ سمبول لگاتی ہے کہ یہاں تک گرین نشان ہے،
اتنی اسپیڈ میں چلو گے تو کار تمہارے انڈر کنٹرول رہے گی، گاڑی تمہارے کنٹرول میں رہے گی. خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ پیش آ گیا تو بڑا معاملہ نہیں ہوگا، تقدیر میں جو لکھا ہے وہ تو ہوگا ہی، لیکن یہ بچنے کے بچاؤ کے طریقے ہیں. اب کوئی نوجوان جان بوجھ کر کے وہ ریڈ نشان کے اوپر لے جا کر گاڑی چلاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، مر گیا، کہ اس کا حکم خودکشی میں آئے گا، خودکشی میں آئے گا. کیوں جان بوجھ کر کے چلایا گاڑی اتنا اسپیڈ؟ وقصد فی مشیک، میانہ روی اختیار کرو چلنے میں. وغضض من صوتک، اپنے آواز کو پست کرو، بہت تیز آواز میں مت بولو. جوانی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم چلاتے پھرو، ہر جگہ اپنی آواز کا کرتب دکھاتے پھرو، دھیمی آواز میں بولو. وقصد فی مشیک وغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے، وہ چنگھاڑتا ہے، وہ چلاتا ہے. تم ایسا سڑکوں کے اوپر، چوراہوں کے اوپر، راستوں کے اوپر مت آواز لگاتے پھرو. سمجھ رہے؟ دیکھیے تربیت. کہا یا بنیا اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کرو. اور نماز قائم کرو کا کیا مطلب ہے؟ نماز پڑھو، یہی ہے. اس کے وقت پر پڑھو نماز، اس کے وقت پر، اس کے فرائض، اس کے واجبات کا خیال رکھتے ہوئے نماز ادا کرو، تب نماز ہوگا. اور آج کل نوجوان ظہر کو عصر میں، عصر کو مغرب میں، مغرب کو عشاء میں کر کے پڑھتے ہیں. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں ہم؟ جان لیجئے گا، جان بوجھ کر کے اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کے نماز ترک کرتا ہے یا جان بوجھ کر کے نماز کو تاخیر سے ادا کرتا ہے، وہ شخص نہایت خطرے میں ہے، نہایت خطرے میں ہے. اگر کوئی عذر ہے تو ٹھیک ہے، لیکن عذر نہیں ہے، جان بوجھ کر کے کوئی کام نہیں ہے ضروری، بیٹھے ہوئے ہیں دوستوں کے ساتھ گپ لڑا رہے ہیں، ارے دیکھیں گے. اور آج کل تو لوگ، ارے کیا بتائیں، جس سماج اور سوسائٹی میں ہم جی رہے ہیں، ایک دو زخم نہیں، سارا بدن چھلنی ہے. درد بیچارہ پریشان ہے، کہاں سے اٹھے، پریشان. آج کل نوجوان ناپتے ہیں، کون؟ فلانے مولوی صاحب پڑھا رہے ہیں، ارے بہت لمبا پڑھاتے ہیں، دوری کت ہو جانے دو، اس کے بعد جائیں گے. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ یہ مولوی صاحب خطبہ دے رہے ہیں، دروازے سے دیکھ کے لوگ واپس ہو جاتا ہے، چلو دے لے گا خطبہ، اس کے بعد آئیں گے. ہے یا نہیں ہے؟ یہ عالم، یہ بغاوت ہے، بغاوت، سرکشی ہے، طغیانی ہے. اور یہ طغیانی ہے، سرکشی، یہ اللہ رب العالمین کو پسند ہرگز نہیں ہے میرے بھائیو، ہرگز نہیں ہے. روش کو سدھارنے کی ضرورت ہے، روش کو بنانے کی ضرورت ہے. اور جو عمر اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو عطا کی ہے، اس عمر کو اللہ رب العالمین کی فرما برداری میں اور اللہ رب العالمین کی رضامندی میں، اللہ رب العالمین کی خوشنودی میں خرچ کرنے اور صرف کرنے کی ضرورت ہے. باتیں بہت کچھ تھیں، اب انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو اس عنوان پہ مزید آپ کے سامنے گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، جب تک زندہ رکھے، دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئہ فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.